بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کو پورا سننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بڑا نیک شخص تھا، عبادت گزار تھا اور اس کے بچے بھی تھے، فیملی والا شخص تھا۔ ایک بار وہ رات کو نماز کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے، بڑے بھوکے ہیں، اور بیوی بچوں کو قریب بلایا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، کھانا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ہم غریب ہیں، ہمارے پاس آج رات روٹی نہیں ہے، آؤ ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک کی برکت سے کرم ہو جائے گا، شاید ہماری قسمت کھل جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں غنی کر دے۔ یہ لوگ درود پاک پڑھنے لگے اور یہ شخص نیک آدمی تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہوئیں، نیند کا غلبہ ہوا، آنکھ لگی مگر قسمت جاگ اٹھی۔ سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل صبح سویرے فلاں مجوسی کے گھر جانا۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں خواب میں کہ فلاں مجوسی کے گھر جانا، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، اور اس سے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے میری مدد کر۔ اس پر وہ شخص جاگ گیا مگر حیران تھا کہ نبی پاک کسی غیر مسلم کے گھر مجھے بھیج سکتے ہیں، کسی مجوسی کو سلام کہہ سکتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن نبی پاک ہی تھے خواب میں، کیونکہ ایک بڑی خوبصورت بات ہم آپ کو بتائیں کہ جس نے بھی خواب میں پیارے آقا کو دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ کنفیوز تھا، کافی حیران تھا۔ اب پڑھتے پڑھتے اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ اب سویا تو پھر خواب میں نبی پاک دوبارہ تشریف لائے، فرمایا جاؤ مجوسی کے پاس میرا سلام دو، اس کو کہو تمہاری مدد کرے، اور یہ بھی کہنا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب جب اٹھا تو کنفرم ہو گیا کہ آقا نے بھیجا ہے۔ ادھر جانے کے لیے صبح گھر سے نکلا، ایڈریس معلوم کیا کہ بھائی مجوسی رہتا کدھر ہے۔ معلوم کرتے کرتے وہ شخص اس مجوسی کے گھر چلا گیا۔ اس کے سامنے بہت سارے نوکر چاکر تھے، بہت بڑا محل تھا۔ وہ مجوسی اس زمانے کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا آپ سارے ہٹ جائیں، مجھے اکیلے میں ان سے بات کرنی ہے۔ سب لوگ پیچھے ہو گئے۔ یہ جاتا ہے مجوسی کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں اور بڑا خاص پیغام ہے۔ اس نے کہا کیا پیغام ہے؟ یہ کہنے لگے ہم مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کے نبی کو معلوم نہیں؟ میں تو مجوسی ہوں، میں تو ان پر ایمان ہی نہیں رکھتا، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، مجھے سلام کیسے کہا؟ نبی پاک نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں سلام دے دوں۔ اچھا اور کچھ بھی کہا انہوں نے؟ تو فرمایا ہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری جو دعا ہے نا وہ قبول ہو گئی ہے، اور تمہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، تمہیں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے میری مدد بھی کرو۔ اس نیک آدمی سے وہ مجوسی پوچھتا ہے کہ تم جانتے ہو دعا کیا ہے؟ وہ کون سا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے خواب میں 3 باتیں سنی ہیں، تمہیں سلام دینا ہے، یہ بتانا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور تیسرا یہ بتانا ہے کہ میری مدد کرو۔ اس مجوسی نے کہا چلو اندر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مجوسی نے کہا اپنا ہاتھ لاؤ۔ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا تم کیا جاننا چاہتے ہو میں ایمان کیوں لایا ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ مگر رکو، پہلے اس نے سارے دوستوں کو اپنے اکٹھا کیا اور پھر کہا دیکھو بھائی، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد مجھ سے کاروبار وہی کر سکتا ہے جو مسلمان ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس نے کلمہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھ لے، ورنہ آج سے میرا تمہارا کاروبار ختم۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ اتنا بڑا تاجر، اس نے توبہ کر لی اور لوگ توبہ کرنے والے ہو گئے، نوکر چاکر ایمان والے ہو گئے۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا دیکھو، تیرا میرا رشتہ ضرور ہے مگر اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج سے تیرا میرا تعلق بھی ختم۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟
آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، اور بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ اب بیٹی کو آواز دی۔ مجوسی نے کچھ ہی دن پہلے اپنے بیٹا اور بیٹی کی شادی کری تھی، کیونکہ مجوسی مذہب میں بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے۔ اب بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں ایمان لے آیا ہوں، اور تمہارا شوہر یعنی کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا ہے، اور اسلام میں بھائی بہن کی شادی الاؤ نہیں ہے۔ اب بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ابا جان، جس دن سے بھائی سے شادی ہوئی ہے اس دن سے مجھے دل سے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ابا جان، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں اور مسلمان ہوتی ہوں، بیٹی بھی مسلمان ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ جو پیغام لایا ہے بڑا حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک کے بعد ایک مسلمان ہو رہا ہے۔ مجھے تو کوئی کچھ بتائے کہ معاملہ کیا ہے، یہ پیغام کیا ہے، یہ راز کیا ہے۔ تو مجوسی کہتا ہے بھائی، میں نے کچھ عرصے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، بہت ہی زبردست دعوت کری تھی، سارے شہر کو بلایا تھا، بہت عمدہ عمدہ کھانے پکائے تھے، طرح طرح کے کھانے پکوائے تھے، سب کو کھانا کھلایا تھا۔ جب شادی سے فارغ ہو کر میں اپنے بیڈ پر جا کر لیٹا تو میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ سب سید زادیاں ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، اولاد نبی میں سے ہیں۔ مجھے ان کی رونے کی آواز آئی اور میں سن رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے کہتی ہیں امی جان، ہمارے پڑوسی نے جو مجوسی ہے اتنی بڑی دعوت کی ہے اور ہمیں کھانے پر بھی نہیں بلایا، آج ہم لوگ بھوکے ہیں، ہم فقر و فاقے کا شکار ہیں، پڑوسی نے ہمیں یاد بھی نہیں کیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا کہ میرے بالکل برابر میں غریب لوگ رہتے ہیں، وہ نبی کی آل ہیں، میں مسلمان نہیں تھا مگر میرا دل بہت تڑپا، میں نے کھانا لیا اور کپڑے وغیرہ لیے اور سارا سامان لیا اور راتوں رات میں اس غریب گھرانے میں پہنچ گیا۔ جا کر میں نے کھانا اور کپڑے پیش کیے اور جب ان کو دیا تو بچیوں نے کہا امی جان، ہم یہ کیسے کھانا کھائیں گے، یہ تو غیر مسلم کے گھر کا کھانا ہے، یہ لے تو آئے ہیں مگر ہم کیسے کھائیں گے؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم بھوکی ہو، بھوک سے تمہارا بہت برا حال ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں کہ امی جان، ہم کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس مجوسی کو اسلام کی دولت سے نہ نواز دے اور ہمارے آقا ان کو جنت میں داخلہ نہ عطا فرما دیں۔ اب ان سید زادیوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ مجوسی یہ دیکھ رہا تھا کہ سید زادیاں آل رسول غریب بچیاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں کہ اے اللہ، ہمارے اس پڑوسی کو ایمان کی دولت دے، اے رب کریم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو شفاعت نصیب فرما۔ بچیاں دعا کرتی جاتی تھیں اور ماں آمین کہتی جاتی تھیں۔ مجوسی کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا اور آ کے میں سو گیا، اور ابھی صبح ہوئی اور میں اٹھا ہی ہوں کہ تم نبی پاک کا پیغام لے کر آ گئے اور آقا نے کہا ہے کہ دعا قبول ہو گئی، تو سنو، ایمان تو تمہارے سامنے قبول ہی کر لیا، اب امید ہے کہ جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہی جاؤں گا، اب سنو میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ اب یہ دوسرا غریب تھا، پہلے تو سید زادیوں کی مدد کری تھی، اس غریب شخص سے اس نے کہا کہ دیکھو ابھی میں نے اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کی ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب وہ نکاح تو ختم ہو گیا ہے، میرے پاس جو مال تھا اس میں سے آدھا میں نے ان کو دے دیا تھا، وہ اب میرے پاس ہے، اور یہ جو آدھا میرے پاس بچا ہے یہ تم لے جاؤ، اس سے تم اپنے بچوں کی مدد کرنا۔ اور پھر اس نے اپنا آدھا مال اس غریب کو دے دیا۔ یہ نیک شخص تھا، پرہیزگار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی، سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ سعادت الدارین میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، یہ سچا واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔